بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز ہم پڑھ رہے ہیں اور میں ہوں جنید زیدی. آج ہم نے ایک نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھنی ہے جس کو ہم آپ ابھی تھوڑی سی دیر میں بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ کیا کچھ پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں. اس میں ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز کو ڈیفائن کیا تھا، اس کی کچھ کنڈیشنز بتائی تھیں، اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے تھے، اور اس کی مدد سے ہم نے انیشیل ویلیو پرابلمس بھی سالو کیے تھے. اس کی کچھ ایکسرسائزز بھی آپ نے کی ہوں گی اور امید ہے کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سی ایکویشنز کن کنڈیشن میں کن صورت حال کے اندر ایگزیکٹ کہلاتی ہیں. آج ہم وہ ایکویشنز پڑھیں گے جو شاید ایگزیکٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ٹیکنیکس ہم استعمال کریں گے اسے کہتے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیک. اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. کون سی ایکویشنز ہوتی ہیں وی ول فائنڈ آؤٹ ان فیو منٹس ٹائم. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز فارمل لیکچر. دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم نے جہاں سے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن کا آغاز کیا تھا وہاں پر ہم نے ایک لکھی تھی. کیا ایکویشن تھی ہمارے پاس؟ ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس این ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن تھی ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایم کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو وائی برابر ہو جائے این کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ ایکویشن ایگزیکٹ کہلاتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو اور اتفاق سے کچھ کنڈیشنز جو آپ کے پاس یہ پیچھے لکھی ہوئی ہیں، پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی از ناٹ اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود رسپیکٹ ٹو ایکس، تو ایکویشنز کون سی کہلائیں گی؟ دے آر نان ایگزیکٹ ایکویشنز. اب یہ ایکویشن صحیح نہیں ہے، ٹیڑھی ہیں. جب ایکویشن ٹیڑھی ہو جائے یا آدمی ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. کوئی اس کو خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، کوئی دوا دیتے ہیں تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی ان ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن ہے، یعنی کہ جو کہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی ہیں، ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن نہیں ہے، ان کو ہم چینج کریں گے، کسی چیز سے ملٹیپلائی کریں گے، اور جس چیز سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو ہم انٹیگریٹنگ فیکٹر کہیں گے. تو اس ایکویشنز کو نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن کو کنورٹ کریں گے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشنز میں. دیکھتے ہیں ان طریقہ کار کو کیسے کرتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ. اب جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے فنکشن یو ایکس وائی. ایک فنکشن ایسا ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم اپنی ڈفرینشیل ایکویشن کو اگر ملٹیپلائی کریں تو ہماری ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے ایگزیکٹ ہو جائے، اور وہ جو کنڈیشنز ہم نے وہاں لگائی تھیں وہ کنڈیشنز ہم لگا سکیں اور ان کو ہم سالو کر سکیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے ہے، یہ اس لیکچر کے اندر بتائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات پہلے سے وارن کرتا چلوں، آج کی ٹیکنیکس ذرا سی مشکل ہیں. ذرا سی مشکل اس لیے کہ شاید آپ کو اتنی آسانی سے اس کو رٹا نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو بڑی آسانی سے اس کو سالو کر لیں گے. دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو میں نے کیا کیا ہے، اسی کو یو ایکس وائی جو میں فنکشن ڈھونڈ رہا ہوں یا ابھی معلوم کروں گا کیسے، اس سے میں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا. اس سے ملٹیپلائی کیا پوری اس ڈفرینشیل ایکویشن کو، تو میرے پاس ایک لمبی سی ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی. کیا ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی؟ یو ایکس وائی ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس یو ایکس وائی این ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ جناب جب یہ ڈفرینشیل ایکویشن جو آپ کے پاس ہے اس میں کیا کرتے ہیں، یہ جو یو ایکس وائی اگر یہ فنکشن آپ معلوم کر سکیں، اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، بعض وقت یہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا، ہم دیکھیں گے کس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا یہ. اگر یہ آپ یو ایکس وائی کسی صورت سے معلوم کر سکیں تو یہ کہلاتا ہے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر. یعنی یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کی ایکویشن جو کہ نان ایگزیکٹ ہے اس کو ایگزیکٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. وہ فارمولے ہم اس میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں.
اب میں نے کیا کیا یہاں پر میں نے آپ کے پاس ایک کنڈیشن لگائی. کون سی کنڈیشن لگائی؟ وہی جو پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود ریسپیکٹ ٹو کیا تھا، ود ریسپیکٹ ٹو وائی شوڈ ہیو بین اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. لیکن اب آپ کے پاس ایم ایک بڑا فنکشن ہے، یعنی پروڈکٹ آف ٹو فنکشن ہے، یو کا بھی ہے اور ایم کا بھی، اور جو دوسرا تھا پہلے این تھا، دس از اے پروڈکٹ آف یو اینڈ این. تو اگر دونوں کو آپ ڈفرینشیٹ کریں اور دونوں کا ڈیریویٹو برابر آ جائے، یعنی یہ جو کنڈیشن لکھی ہے یہ کنڈیشن اگر سیٹسفائی ہو جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈیفائڈ اکویشن تھی جو ہمارے پاس یو ایکس وائی کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد حاصل ہوئی تھی، تو وہ اکویشن اب ایگزیکٹ بن گئی ہے. جب وہ اکویشن بن گئی ہے ایگزیکٹ، تو کیا کریں گے جی؟ آپ کو یاد ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو ایف ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ہم معلوم کرتے ہیں، اس فنکشن کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ فنکشن پارشل ڈیریویٹو آف دیٹ ویری فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو ایکس از اکول ٹو ایم. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایم کی جگہ پروڈکٹ ہے، کس کا؟ یو اور ایم کا. اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کے لیے لیٹس سی اور ایگزامپل اور سلائڈ. نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. یہ ہماری ایک ایگزامپل ہے اور ایگزامپل بڑی سمپل سی ہے. ایکس اسکوائر پلس وائی، ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر مائنس ایکس انٹو ڈی ایکس مائنس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. دیکھنے میں بڑی سمپل سی ہے. اس کو چیک کریں کہ پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی اور پارشل ڈیریویٹو آف این ود رسپیکٹ ٹو ایکس کیا آتا ہے. ہم پروسیڈ کرتے ہیں آگے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے. نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کو چیک کیا اور ویریفائی کیا کہ پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی از ناٹ اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف این ود رسپیکٹ ٹو ایکس. تو اس سے ثابت ہو گیا، پروو ہو گیا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ نہیں ہے. تو وہ طریقہ کار جو ہم نے پہلے اپلائی کیے تھے وہ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو وی ول پروسیڈ فردر. ہم اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے، انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے، اس اکویشن کو کنورٹ کریں گے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو میں، اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس کو اسٹارٹ کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آتا ہے. میں نے یہ کہا کہ جی اس کا انٹیگریٹنگ فیکٹر 1 اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر آیا. یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ابھی نہیں، آپ کو بتائیں گے، بہت سارے سوال کرائیں گے کہ یہ کیسے آیا آپ کے پاس. ہم نے سپوز کیا کہ یہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر ہے. اگر اس سے ہم اپنی اکویشن کو ملٹیپلائی کریں تو ہماری اکویشن کیا ایگزیکٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور ایگزیکٹ بننے کے بعد کیا ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، 1-2 سیکنڈ ہے، 5 سیکنڈ ہے. اس کو ملٹیپلائی کریں اپنی اوریجنل اکویشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے ایم کے ساتھ بھی اور این کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، تو ایک ماڈیفائڈ فارم آف ایم آئے گی، ماڈیفائڈ فارم آف این آئے گا. وہ کیا آتا ہے وہ ہم اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں. جی جناب، نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہمارے پاس جو نئی اکویشن آ گئی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ 1 مائنس ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر انٹو ڈی ایکس مائنس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ڈی وائی از اکول ٹو 0. تو یہ جو نئی اکویشن آئی یہ ماڈیفائڈ فارم ہے. اس کے اندر ایم آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ایم آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلی ٹرم ہے 1 مائنس ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. ٹھیک ہے، ماڈیفائڈ این جو ہے آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے؟ وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. ٹھیک ہے جی، اب اس کا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو وائی اینڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس لے کے دیکھیں کیا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے چیک کر لیا ہوگا اور آپ کے پاس یہ پروو ہو گیا ہوگا کہ جی یہ جو ہم نے کنڈیشن تھی ہمارے پاس ایگزیکٹلی وہ سیٹسفائی ہے. ناؤ اب اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے کیا ہے، ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر سے ڈیوائڈ کیا اس کو،
اور کچھ تھوڑا سا الجبرائک مینیپولیشن کی ہے. جو الجبرائک مینیپولیشن کے بعد ایک نئی اکویشن آئی ہے, یہ سمپلیفائڈ فارم کے اندر ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈی ایکس مائنس ایکس ڈی ایکس پلس وائی ڈی وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 0. یہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ ہم اس کو ایگزیکٹ ڈفرینشیل میں یا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن میں چینج کر سکیں اور اس کو ہم آسانی سے ریورس پروسیس لگا کے انٹیگریٹ کر سکیں. دیکھیں ڈی ایکس کا انٹیگرل آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ایکس ہوگا, اور یہی چیز ایکس ڈی ایکس پلس وائی ڈی وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر, اس کو آپ انٹیگریٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈفرینشیل آف ایکس مائنس ہاف ڈفرینشیل آف ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 0. اب اس اکویشن کو اگر آپ انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آسانی سے آ جائے گا. میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں کیا جواب یہی آیا ہے. کیا جواب آیا ہے آپ کے پاس؟ ایکس مائنس لاگ آف انڈر روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو کے. کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے, کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے. ایکس مائنس لاگ آف انڈر روٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو کے. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے 1 اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر سے جب ملٹیپلائی کیا تو یہ اکویشن ہماری چینج ہو گئی. کس میں چینج ہو گئی؟ ایگزیکٹ فارم کے اندر, اور اس کو ہم نے سالو کر لیا. تو یہ ہم نے ایک آسان سا سوال لیا تھا, آسان سی ایک ایکسرسائز کی تھی کہ جس کے اندر ایک اکویشن جو کہ نان ایگزیکٹ تھی, وہ کنڈیشن آف ایگزیکٹنس سیٹسفائی نہیں کرتی تھی, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا اور اس کو ہم نے انٹیگریبل بنا دیا. اور انٹیگریبل بنانے کے بعد اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جواب آ گیا تھا. اب اس کے بعد چلیں اس کو فارملائز کریں. یہ تو ہم نے ایک تکے سے 1 اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر لکھ دیا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے, لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں انٹیگریٹنگ فیکٹر خود کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں تو ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہوگی, ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ویریبل سیپریبل فارم کی ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوموجینئس ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا یہ ایگزیکٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوگا یہ نان ایگزیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کریں گے, اور آخر میں ہم انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ یہ اکویشن سیپریبل فارم میں نہ ہو, ہوموجینئس نہ ہو اور ایگزیکٹ نہ ہو. اب یہ جو ٹیکنیکس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. یہ جو ڈفرینشیل اکویشنز ہیں ان کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں, اور یہ طریقہ کار ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے. ہمارے پاس 4 مختلف کیسز ہو سکتے ہیں, ان 4 کیسز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ دی سولوشن پروسیجر. اب سولوشن پروسیجر میں نمبر 1 کیس 1. اب کیس 1 دیکھتے ہیں کیا ہے, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں کیونکہ یہ کافی زیادہ استعمال ہوگا, اور یہ کنڈیشن اگر صحیح طریقے سے ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہمیں سوال سالو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے, 1-2 دفعہ اسٹڈی کریں گے, ڈسکس کریں گے. میں پڑھ رہا ہوں. وین دیر ایگزسٹ این انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ایکس اے فنکشن آف ایکس اونلی. دیکھیں کیا کہا ہے کہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ نے معلوم کرنا ہے یا معلوم کیا جا سکتا ہے جو کہ خالی فنکشن آف ایکس کا ہے. یہ کس صورت میں پاسبل ہے؟ یہ اس صورت میں پاسبل ہوگا جبکہ آپ کے پاس یہ جو ہم نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ایکسپریشن ہے, جب کیلکولیٹ کریں گے تو بڑا سمپل سا آئے گا, لیکن پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی مائنس پارشل ڈیریویٹو آف این ود رسپیکٹ ٹو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی این. ٹھیک ہے. کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس ڈیوائڈیڈ بائی این از اے فنکشن آف ایکس اونلی. یعنی اس کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد خالی ایکس آیا تو ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ایکس ہوگا آپ کے پاس. وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک فنکشن آف ایکس ہوگا, اور اس کا جواب کیا آئے گا اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کا. اس کو دیکھ کے گھبرائیے گا مت, یہ بڑا سا لکھا تو ہے لیکن بہت چھوٹا آئے گا. یعنی کہ جو بھی آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا تھا پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی مائنس پارشل ڈیریویٹو آف این ود رسپیکٹ ٹو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی این, اس کو آپ انٹیگریٹ کریں اور اس کو ای کی پاور میں لے کے جائیں.
یعنی ایکسپونینشیل آف انٹیگرنڈ آف کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس ڈیوائڈ بائی این. یہ آپ کے پاس کیا دے گا؟ یہ آپ کے پاس ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر دے گا ڈفرینشیل اکویشن کے لیے. اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی ڈفرینشیل اکویشن جو ہے ایگزیکٹ بن جائے گی. یہ ہمارے پاس کیس 1 تھا. یہ کیس 1 دیکھنے میں تو ذرا مشکل سا لگ رہا ہے، لیکن جب آپ 2-3 دفعہ کریں گے، 2-3 دفعہ اپلائی کریں گے تو بڑی آسانی سے یہ لکھا جائے گا کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس ڈیوائڈ بائی این. کیلکولیٹ کیا، انٹیگریٹ کیا، ای کی پاور میں لے گئے، آپ کے پاس یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا، اس کو ملٹیپلائی کیا، سیم پروسیس فالو کیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. کیس نمبر 2 دیکھتے ہیں. ناؤ کیس نمبر 2. کیس 2 میں کیا ہے ہمارے پاس؟ وین دیر ایگزٹ این انٹیگریٹنگ فیکٹر یو وائی اے فنکشن آف وائی اونلی. دس ہیپنس اونلی اف. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، 2-3 سیکنڈ لگا لیں تو یہ چیز بالکل وہی ہے جو ہم نے فرسٹ کیس میں کی تھی، لیکن اس میں ایکس کو ریپلیس کر دیا گیا وائی کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پاس بڑا ایک ایکسپریشن ہے، اس کو بھی تھوڑا سا چینج کر دیا ہے. یہ بالکل اسی کی طرح کا ہے، اسی پیٹرن میں ہے، اسی اسٹائل کے اندر ہے، لیکن ایکس کی جگہ وائی آ گیا ہے. تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ کرلی این بائی کرلی ایکس مائنس کرلی ایم بائی کرلی وائی ڈیوائڈ بائی ایم معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ اٹ ول بی اے فنکشن آف وائی اونلی. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے اور یہ کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے تو پھر انٹیگریٹنگ فیکٹر بڑا آسان سا ہوگا. کیا ہوگا؟ وہی ایک جو ایکسپریشن ابھی تھوڑی سی دیر کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. وہ فنکشن آ گیا آپ کے پاس u از ایکسپونینشیل آف انٹیگرل کرلی این بائی کرلی ایکس مائنس کرلی ایم بائی کرلی وائی ڈیوائڈ بائی ایم انٹو یہاں پر کیا ہے؟ ڈی وائی ہے. وہاں پر ہم نے ڈی ایکس دیکھا تھا. تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ کیس میں، سیکنڈ کنڈیشن میں یہ چیز آ جائے گی. اس کو ملٹیپلائی کریں دوبارہ اس اکویشن کے ساتھ تو آپ کے پاس وہ اکویشن جو ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی. اس کو سالو کر لیں. یہ ہم نے 2 مختلف کیسز کیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا پہلا جو اہم کام ہے وہ ڈفرینشیل اکویشن کی انسپیکشن ہے. سب سے جو اہم کام ہے ڈفرینشیل اکویشن کوئی سی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، آپ نے اس کو چوز کرنا ہے. آپ نے ہیرے کو الگ کرنا ہے، پتھر کو الگ کرنا ہے، کاربن کو الگ کرنا ہے، کوئلے کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ ان چیزوں کو الگ الگ کر لیں گے تو پھر آپ ان کا حل نکال سکتے ہیں. ہیرے کا کیا حل ہے؟ بہت اچھا ہے، کسی کو گفٹ دیں گے بہت خوش ہوگا. پتھر ہے، کسی کو ماریں گے تو شاید ناراض ہوگا. آگے چلتے ہیں. کیس 3 دیکھتے ہیں. کیس 3 کیا ہے؟ اس کو پڑھ لیں غور سے. یہ جو کیسز ہیں ان کیسز کو آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ کون سی کنڈیشن میں کون سا کیس اپلائی ہوتا ہے اور کون سا انٹیگریٹنگ فیکٹر آئے گا. لیٹس ریڈ اٹ کیئرفلی. اف دا گیون اکویشن از ہوموجینس، ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن تو ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ایکس ایم پلس وائی این از ناٹ اکول ٹو 0. یہ خیال کیجیے گا یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کو مل جائے، بڑی آسان سی ہے، سمپل سی ہے، اسٹریٹ فارورڈ نظر آ جائے گی. تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جائے گا؟ u از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم پلس وائی این. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کو غور سے دیکھیں. یہ آپ کے پاس آ گیا u از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم پلس 1 اوور وائی این. ونس اگین، شاید غلط کہا ہے. u از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم پلس وائی این. ونس اگین u از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم پلس وائی این. یہ بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا، کیلکولیٹ کرنا ہوگا. ناؤ دا نیکسٹ کیس، کیس نمبر 4. کیا ہے جی کیس نمبر 4؟ پڑھیں اس کو. یہ بھی اسی طرح کا ہے، اینالوگس ہے. اف دا گیون اکویشن از آف دا فارم وائی فنکشن ایکس وائی. یہ فنکشن آف ایکس اینڈ وائی نہیں ہے، یہ وائی انٹو فنکشن آف ایکس وائی پلس ایکس انٹو جی ایکس وائی. ایف اور جی فنکشن ہے ایکس وائی پروڈکٹ کے، یعنی فنکشن آف ایکس وائی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن یہ فنکشن ہے ایف آف ایکس انٹو وائی. تو دوبارہ سے کہتے ہیں اف وی ہیو گیون دس
differential equation of the form y function of xy dx plus x gxy dy is equal to 0, اور جو کنڈیشن یہاں پر ہے x انٹو ایم مائنس وائی انٹو این از ناٹ اکول ٹو 0، یہ 0 نہیں ہے تو آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہو جائے گا 1 اوور ایکس ایم مائنس وائی این. پہلے والے تھرڈ کیس کے اندر تھا 1 اوور کیا تھا ایکس ایم پلس وائی این. ایم آئی رائٹ ایم آئی رانگ؟ اس کیس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس u از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم مائنس وائی این. تو جناب یہ 4 کیسز تھے، یہ 4 کیسز دیکھنے ہیں ہم نے. اب جو ہم ایگزامپلس کریں گے اس کے اندر ان 4 کیسز کو ڈسکس کریں گے، اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ دس ہاؤ وی ول سالو اور ڈفرینشیل اکویشن. یہ جو ہم نے ابھی 4 کیسز کیے تھے، 4 کیسز اسٹڈی کیے ہم نے، اس کے اندر بیسک پرپز یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ طریقہ کار موجود ہو جائیں جس سے ہم اپنے انٹیگریٹنگ فیکٹر مختلف کنڈیشنز میں معلوم کر سکیں. جب انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم ہو جائے تو پرپز ہمارا آسان ہو جاتا ہے، یعنی ڈفرینشیل اکویشن جو سالو کرنے کا طریقہ کار ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھے تھے، لاسٹ لیسن میں سیکھے تھے، اس کو ہم اپلائی کر سکیں. کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ ناؤ وی پروسیڈ فردر. یہ دیکھیں اس سلائڈس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ جیسی انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کو مل جائے آپ اس کو اپنی ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور وہی طریقہ کار اپلائی کریں جو ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنز کو سالو کرنے کے لیے آپ نے پہلے استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کے طور سے کہتے ہیں کہ آپ چیک کریں، کوشش کریں کہ یہ جو نئی اکویشن جو ملٹیپلائی کرنے کے بعد حاصل ہوئی ہے کیا یہ ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. وہی پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی اور پارشل ڈیریویٹو آف این رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کریں اور دیکھ لیں کہ دونوں برابر ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ وہ دونوں برابر ہیں، اس لیے ایگزیکٹ ہے. آگے پروسیڈ کریں، سالو کریں. یہ جو کچھ ابھی ہم نے تقریر کی ہے، جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو دوبارہ سے سمری کے فارم میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہم آگے ایگزامپل سالو کریں. سمری میں نمبر 1 اسٹیپ 1 کیا ہے؟ رائٹ دی اکویشن ان اسٹینڈرڈ فارم. اسٹینڈرڈ فارم کیا تھی آپ کے پاس؟ ایم ایکس وائی ڈی ایکس پلس این ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. آپ چیک کریں اسٹیپ 2 کے اندر کہ کرلی ایم بائی کرلی وائی از اکول ٹو کرلی این بائی کرلی ایکس. کیا یہ اکویشن ہولڈ کرتی ہے؟ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے؟ اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو آپ آگے چلیں، اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے تو وی گو ٹو اسٹیپ نمبر 3. If the equation is not exact تو ہم یہ چیک کریں گے. کیا چیز چیک کریں گے؟ کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس ڈیوائڈ بائی این. اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے. اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ میں اگر یہ جو فنکشن جو ابھی ہم نے ایکسپریشن اوپر کیلکولیٹ کیا ہے، اگر یہ ایکسپریشن از اے فنکشن آف ایکس اونلی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہوگا؟ ایکسپونینشیل آف انٹیگرل کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس اینڈ ڈی ایکس. یعنی جو ابھی آپ نے اوپر کیلکولیٹ کیا تھا اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور اس کی ایکسپونینشیل ای کی پاور میں لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یو آ جائے گا. نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ آگے چلیں گے. ادروائز وی ول ایویلویٹ کرلی این بائی کرلی ایکس مائنس کرلی ایم بائی کرلی وائی ڈیوائڈ بائی ایم. یہ دوسرا ہم ایکسپریشن کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اگر وہ چیز سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ اس کے اندر کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ پہلے کیس کے اندر یو از اے فنکشن آف ایکس تھا، ناؤ یو ول بی اے فنکشن آف وائی. کرلی این بائی کرلی ایکس مائنس کرلی ایم بائی کرلی وائی ڈیوائڈ بائی ایم. اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ود رسپیکٹ ٹو وائی. ٹھیک ہے جی. جب آپ انٹیگریٹ کر لیں گے اس کو رسپیکٹ ٹو وائی تو آپ کے پاس یو اے فنکشن آف وائی ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے گا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اگر یہ پاسبل نہ ہو، ان دی ایبسنس آف دیز ٹو پاسبلٹیز بیٹر یوز سم ادر ٹیکنیکس. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں
تو کوئی اور چیز ہم کیلکولیٹ کریں گے, کوئی اور طریقے سے ہم اپلائی کریں گے, اور وہ طریقہ کار کیا ہے, ہم آگے چلتے ہیں اسٹیپ 4 کے اندر پہنچتے ہیں. اسٹیپ 4 کیا ہے ہمارے پاس, یہ ٹیسٹ ویدر دا اکویشن از ہوموجینئس اینڈ ایکس ایم پلس وائی این از ناٹ اکول ٹو 0. یہ دو کنڈیشن ہے کہ ہوموجینئس اکویشن ہونی چاہیے اور ایکس ایم پلس وائی این شوڈ ناٹ بی اکول ٹو 0. اس کیس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آتا ہے, یو از اکول ٹو 1 اوور ایکس ایم پلس وائی این. ٹھیک ہے, دس از اوور اسٹیپ 4. نیکسٹ اسٹیپ 5, see whether the equation is of the form y f x y dx plus x g x y dy is equal to 0. اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ ایکس ایم مائنس وائی این از ناٹ اکول ٹو 0. تھرڈ کیس کے اندر یہ اسٹیپ 4 کے اندر آپ کے پاس ایکس ایم پلس وائی این دیکھتے تھے, یہاں پہ ایکس ایم مائنس وائی این دس از ناٹ اکول ٹو 0. تو اس کیس میں انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا جاتا ہے 1 اوور پہ ایکس ایم مائنس وائی این. یہ تو وہی چیز ہے نا جو آپ نے ابھی کیلکولیٹ کی تھی. یہ کنڈیشنز جناب ہم نے دیکھی, یہ اسٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں اور آگے پروسیڈ کرنا ہے. پروسیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے. ان ایگزامپلس کو لینے سے پہلے میں ایک وارننگ تنبیہ آپ کو کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے جس کے اندر اسٹیپس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بار بار ہم اسٹیپس بتاتے جا رہے ہیں. یہی چیزیں آپ کو اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ استعمال چیزیں ہوں گی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں فالو کرنا ہے. چاہے آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہوں گے, آپ ٹیلی کام انجینئرنگ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان سب کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ پروسیجرز کیسے فالو کرتے ہیں. دیز آر دی ایسینشیل ایلیمنٹس, ایسینشیل فیکٹرز وچ یو ہیو ٹو فالو. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیزیں کریں گے, ایک اسٹیپ چھوڑ دیں گے تو آپ سالو نہیں کر سکیں گے. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو اوپر اسٹیپس بتائے یہ سارے کے سارے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے. انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے تو آپ ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں جو بھی آپ کے پاس دی ہوئی ہے اور پھر وہی پروسیس فالو کریں, اور الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس کوئی انیشیل ویلیو پرابلم آتا ہے تو آپ اس کنڈیشنز لگائیں, وہ کنڈیشنز آپ کو دی ہوئی ہوں گی اور اس کو سالو کر لیں. ٹھیک ہے, اس کیس کے اندر جب انیشیل ویلیو پرابلم آئے گا تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن ہوگا, ادروائز یو ول گیٹ جنرل سولوشنس. تو اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. کیا ہے جی ایگزامپلس آپ کے پاس, ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو مائنس 3xy پلس وائی اسکوائر اوور ایکس اسکوائر پلس ایکس وائی. ٹھیک ہے, آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہوموجینئس فارم ہے, اس کو ہم سالو کر لیں گے بڑی آسانی کے ساتھ. y از اکول ٹو وی ایکس سبسٹیچیوٹ کر دیں گے اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس وی بائی ڈی ایکس سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, ہے نا. کر کے دیکھیں جواب آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کو ہم اس طریقے سے بھی ٹرائی کرتے ہیں, دونوں دفعہ چیک کریں گے کہ جواب کیا آتا ہے. میں اس کو اس فارم میں لکھ سکتا ہوں. کیا ہے جو آپ کے پاس ڈینومینیٹر تھا اس کو ملٹیپلائی کیا, کراس ملٹیپلائی کیا, ساری اکویشنز سارے ایکسپریشن کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے گئے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس 0 ہے. تو 3xy پلس وائی اسکوائر ڈی ایکس پلس ایکس اسکوائر پلس ایکس وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس m کیا آ گیا, 3xy پلس وائی اسکوائر آ گیا, اور n آ گیا آپ کے پاس ایکس اسکوائر پلس ایکس وائی. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کریں گے, اس کو چیک کریں گے. کیا چیک کریں گے؟ چیک یہ کیا ہم نے کہ m کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو y نکالا اور n کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو x نکالا. دیکھیں جناب کیا آتا ہے. m کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو y جب نکالا تو ہمارے پاس 3x پلس 2y آ گیا. نیکسٹ اسٹیج میں n کا ڈفرینشیل ود رسپیکٹ ٹو x نکالا تو 2x پلس y آیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کرلی m بائی کرلی y از ناٹ اکول ٹو کرلی n بائی کرلی x. تو جناب یہ جو اکویشن اوپر دی ہوئی تھی ہوموجینس تو نظر آ رہی تھی, اتنی دیر میں تو آپ نے سولوشن میں نکال لیا ہوگا, لیکن یہاں آنے کے بعد یہ پتہ چلی ہے تو ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے. جب ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے, اس کا انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے.
انٹیگریٹنگ فیکٹر وہی 4 طریقے کار ہیں، ان چاروں کو ہم دیکھیں گے ان میں سے کوئی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان 4 کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. لیٹ اس سی دا نیکسٹ اسٹیپ. ہاں جی، نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے لیے چیک کیا کرلی ایم بائی کرلی وائی مائنس کرلی این بائی کرلی ایکس ڈیوائڈ بائی این. اس ایکسپریشن کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں، ایم آپ کے پاس دیا ہوا ہے، این آپ کے پاس دیا ہوا ہے، تو دیکھیں آپ کے پاس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ 1/x آئے گا. 1 سیکنڈ کے لیے میں پاز دے رہا ہوں، 2 سیکنڈ کے لیے دیکھیں، کیلکولیٹ کر لیں. اتنا آسان ہے، بڑا سمپل سا ہے. این آپ کے پاس دیا ہوا ہے، ایم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ناؤ دس از دا آنسر 1/x. جب 1/x آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا آئے گا؟ ux از اے فنکشن آف x. ناؤ e ٹو دی پاور آپ کے پاس کیا ہے؟ انٹیگرل آف یہ جو یو آپ نے ابھی ایکسپریشن کیلکولیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. کیا ایکسپریشن کیلکولیٹ کیا؟ 1/x. تو ux از اکول ٹو e ٹو دی پاور انٹیگرل آف 1/x dx. 1/x dx کا انٹیگرل آپ کو پتا ہے log x ہوتا ہے، log نیچرل x ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. e ٹو دی پاور log نیچرل x کیا ہوتا ہے؟ x ہوتا ہے. تو آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر اس سوال کے لیے بڑا آسان سا x آ گیا، ٹھیک ہے. وی پروسیڈ فردر. کیا کریں گے اس کے اندر؟ پھر ذرا سا اپنے ذہن پہ زور دیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس کر رہے ہیں. انٹیگریٹنگ فیکٹر جب معلوم کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے پاس اکویشن ہوتی ہے mxy dx پلس nxy dy، اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایگزیکٹ ڈفرینشیل کے اندر یا انٹیگریبل فارم کے اندر. نیکسٹ اسٹیپ میں یہی ہے، ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ایکس سے ملٹیپلائی کیا، ہمارے پاس نئی اکویشن بن گئی 3x² پلس xy² dx پلس x³ پلس x² dy از اکول ٹو 0. اس اکویشن میں کیا کیا؟ سمپلی ہم نے ایکس سے ملٹیپلائی کیا ہے. اب آپ اس کو چیک کر لیں، یہ آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن بن گئی ہے، ٹھیک ہے. چیک کر لیجیے گا. پہلے جو آپ کے پاس m نیا ماڈیفائڈ بنا ہے، اس کو ود رسپیکٹ ٹو y کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 3x² پلس 2xy. اسی طریقے سے آپ کے پاس ماڈیفائڈ جو n ہے اس کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو x تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ 3x² پلس 2xy. آپ کے پاس کیا آیا؟ کیا یہ برابر آیا؟ یعنی پارشل ڈیریویٹو آف m ود رسپیکٹ ٹو y اور پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x اس ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن کا برابر آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو دیکھیں میرے پاس کیا آتا ہے. یہ اگر آ گیا ہے تو ویریفائی کر لیں کہ آپ کا جواب صحیح آیا. لیٹس پروسیڈ فارملی اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں سلائڈس کے اوپر تاکہ پتہ چل جائے. آپ بھی اپنی کاپی پینسل سنبھال لیں اور اس میں لکھنا شروع کر دیں، کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، یا اگر کر لیا تو چیک کرنا شروع کر دیں. اب دیکھتے ہیں اس سلائڈس کے اوپر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اندر. لیٹس سی. اب یہ جو ہم آپ کے سامنے سلائڈس پیش کر رہے ہیں اس کے اندر سارا پروسیجر ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے بتایا کہ کیسے پروسیڈ کیا ہے، اور اگر آپ نے اسی طریقے سے پروسیڈ کیا ہے تو دین یو شوڈ ویریفائی دیٹ ون. فرسٹ ون از کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ پارشل ڈیریویٹو آف ایم ود رسپیکٹ ٹو وائی معلوم کیا تھا، دیٹ واز اکول ٹو 3x² پلس 2xy، اور یہی چیز ہے پارشل ڈیریویٹو آف n ود رسپیکٹ ٹو x، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس جب برابر ہو گئی تو اکویشن جو ہے اوریجنل اکویشن یا ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن سے کہنا چاہیے مجھے، ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن از این ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن. اس کو اب آگے ہم سالو کریں گے. اس کو کیسے پروسیڈ کرتے ہیں؟ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ. ناؤ ایم کو ہم اکویٹ کرتے ہیں کرلی ایف بائی کرلی ایکس کے برابر. کرلی ایف بائی کرلی ایکس اکول ٹو 3x² پلس xy² اور کرلی ایف بائی کرلی وائی از اکول ٹو x³ پلس x²y. اب آپ کی اپنی خواہش ہے کہ اوپر جو اکویشن دی ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کر دیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس، یا نیچے جو دی ہوئی ہے اس کو ود رسپیکٹ ٹو وائی
انٹیگریٹ کر دیں اور کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگائیں جو کہ انڈیپینڈنٹ آف دیٹ ویریبل. اس کو سالو کریں, کمپیئر کریں, جواب نکالیں. کیسے؟ ناؤ ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس کیوب وائی پلس ایکس اسکوائر بائی 2y اسکوائر پلس تھیٹا وائی, یعنی ہم نے پہلی اکویشن کو انٹیگریٹ کر دیا ود رسپیکٹ ٹو ایکس. تو یہ ہمارے پاس یہ جواب آیا. اس کو کیا کریں گے؟ اب اس کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو وائی. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس آ جائے گا ایکس کیوب پلس ایکس اسکوائر بائی 2 انٹو 2y پلس ایچ پلس تھیٹا ڈیش وائی. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں. کرلی ایف بائی کرلی وائی از اکول ٹو ایکس کیوب پلس ایکس اسکوائر وائی پلس تھیٹا ڈیش وائی, اور ہمارے پاس اس کو ہم نے اکویٹ کیا ہے n کے برابر. n کیا تھا؟ ایکس کیوب پلس ایکس اسکوائر وائی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ تھیٹا ڈیش از اکول ٹو 0. تھیٹا ڈیش از اکول ٹو 0. Now we have to find the value of theta. تھیٹا کی ویلو کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو سمپل سا انٹیگریٹ کر لیں. انٹیگریٹ کرنے کے بعد تھیٹا کیا آئے گا آپ کے پاس؟ ایک کانسٹنٹ سی آئے گا. جب کانسٹنٹ سی آئے گا تو ویلو پٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ گیا. جواب کیا آیا یہ دیکھتے ہیں. جواب ہمارے پاس آ گیا ایف ایکس وائی از اکول ٹو ایکس کیوب وائی پلس ایکس اسکوائر بائی 2y اسکوائر از اکول ٹو سی. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے. دیکھیے یہی آیا ایکس کیوب وائی پلس ایکس اسکوائر بائی 2y اسکوائر از اکول ٹو سی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ سی کیوں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اوریجنل اکویشن سے جواب یہاں تک کیسے پہنچ جاتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایف ایکس وائی کیلکولیٹ کر لیا, لیکن ایف ایکس وائی کو از اکول ٹو سی کیوں رکھتے ہیں, دیٹ وی ول ایکسپلین. یہ ہمارے اوپر ایک ابھی آبلیگیشن ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دوسری ایگزامپلس کس طرح کی ہیں. اس کو آگے چلنے سے پہلے ایک اور سلائیڈ ہے, وہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اکویشن جو ہے اس کا ہم نے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا. وہ ہمارے پاس کیا تھا؟ دیٹ واز اکول ٹو ایکس. ٹھیک ہے. Now this equation also has another integrating factor which is given by 1 over xy into 2x plus y. That is 1 over xy into 2x plus y. یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر ہے. اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جواب وہی آئے گا. اس کو ملٹیپلائی کیا میں نے, ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ اکویشن کو لکھا. لمبی سی اکویشن نظر آ رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا. 1 اوور ایکس وائی انٹو 2x پلس وائی سے ملٹیپلائی کیا اور اس کو آپ سالو کریں, دیکھیں جواب وہی آئے گا. اس کے اندر m دیکھ لیں, n دیکھ لیں, پھر اس کو m کو ود رسپیکٹ ٹو y ڈیفرینشیٹ کریں, n کو ود رسپیکٹ ٹو x کریں, دونوں دیکھیں گے آپ کے پاس برابر آئے گی. اینڈ یو کین پروسیڈ فردر. Now this is high time to proceed to the another example. جی ایگزامپل 2 ہمارے پاس نظر آئی ہے. ایگزامپل 2 کیا چیز ہے؟ ایکس اسکوائر مائنس 2x پلس 2y اسکوائر ڈی ایکس پلس 2x y is equal to 0. یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے. سالو کرنے کے لیے دیکھیں پہلے m کیا چیز ہے, اس کے اندر n کیا چیز ہے. m کو ڈفرینشیٹ کریں with respect to y, n کو ڈفرینشیٹ کریں with respect to x. کیا دونوں برابر آتے ہیں نہیں آتے؟ جی نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے سولوشن نکالا. سولوشن کیسے نکالا؟ اس پریزمپشن کے اوپر دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ نہیں ہے. یہ میں نے تو کیلکولیٹ کر لیا, آپ بھی کیلکولیٹ کر لیجیے گا. کسی بھی ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے سے پہلے وہ کنڈیشن ضرور لگانے کی کوشش کر لیں. کون سی والی؟ کرلی ایم بائی کرلی وائی شوڈ بی اکول ٹو کرلی این بائی کرلی ایکس. یہاں پر ایک دو نوٹیشن استعمال کی گئی ہیں جس سے آپ کافی فیملیئر ہوں گے. یہ مثال کے طور سے ایم, اس کے نیچے سبسکرپٹ میں لکھا ہے وائی. اس کا مطلب ہوتا ہے ایم کا ڈفرینشیل ریسپیکٹ ٹو وائی, پارشل ڈیریویٹو, کرلی ایم بائی کرلی وائی. این ایکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کرلی این بائی کرلی ایکس. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ویلیوز آپ کیلکولیٹ کریں
تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا؟ دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. my مائنس این ایکس اوور این. کیا جواب آیا؟ میں نے کیلکولیٹ کیا 4y مائنس 2y اوور 2xy از اکول ٹو 1/x. اس کے اندر بھی اتفاق سے جواب جو آیا وہ 1/x. پہلے کیس میں x آیا تھا، پہلے ایگزامپل کے اندر یہاں 1/x آیا. سادہ سا لگتا ہے. یہ ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے؟ یہ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا. اب اس میں کیا کیا ہم نے؟ ہمارے پاس m از اکول ٹو ایکس اسکوائر مائنس 2x پلس 2y اسکوائر ہے اور n از اکول ٹو 2xy ہے. ناؤ فردر کرلی m بائی کرلی y از اکول ٹو 4y کرلی n بائی کرلی x اکول ٹو 2y. تو کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس اکویشن جو ہے وہ ایگزیکٹ نہیں ہے. کون سی والی؟ اوریجنل اکویشن. آگے چلیں جی. کرلی m بائی کرلی y از ناٹ اکول ٹو کرلی n بائی کرلی x. وی پروسیڈ فردر. ہم نے جو کیلکولیٹ کیا تھا u از اکول ٹو ایکسپونینشیل آف انٹیگرل 1/x dx. ٹھیک ہے جی، 1/x dx. یہ ہم نے جو سمری آپ کو بتائی تھی، کئی اسٹیپس بتائے تھے، اس کے اندر ایکسپریشن بتایا ہم نے. وہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس 1/x آیا تھا اس کو انٹیگریٹ کیا، ای کی پاور میں لے کے گئے، ہمارے پاس u آ گیا. تو u کیا آ گیا؟ ہمارے پاس x آ گیا. انٹیگرل آف 1/x dx از x e ٹو دی پاور log of x. Let me try to explain once again what I have said. We are calculating the integrating factor of this equation. تو ہم نے کیا کیا اس کو؟ u is equal to exponential of integral 1/x dx. Integral 1/x dx is equal to log x. e to the power log x is x. So u is equal to x. یہاں پر آپ کے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس میں بھی آ گیا. Now we proceed further. اس کو x سے ملٹیپلائی کیا، اس اکویشن کو، اس کے اندر ماڈیفائڈ m آ گیا اور ماڈیفائڈ n آ گیا. ٹھیک ہے جی، آگے چل رہے ہیں. اس کے بعد وہی 2-3 اسٹیپ کیجیے گا جو ہم اور پہلے کرتے آئے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے کنڈیشنز وہی لگانی ہے، وہی اسٹیپ فالو کرنے ہیں، وہی پروسیجر فالو کرنا ہے. تو ہمارے پاس جواب آتا ہے x4/4 مائنس 2x³ 3 پلس x²y² c0. c0 کیوں لکھا ہے یہ آپ کو ابھی پتہ چل جاتا ہے. 3x4 مائنس 8x³ پلس 12x²y² c. یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر تھوڑی سی الجبرائک مینپولیشن کی ہے اور ہم نے کچھ کامن نکالا ہے، کچھ ملٹیپلائی کیا ہے، کچھ ڈیوائڈ کیا ہے اور اس c0 کو ریپلیس کیا ہے اس کے بعد c کے ساتھ. کیوں جناب یہ جواب آیا یا نہیں آیا؟ کیوں جناب آپ کا جواب یہی آیا؟ اگر نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا. اور اگر یہی آیا ہے تو بھی مجھے بتائیے گا کہ ہاں جواب یہی آیا ہے، تاکہ کچھ سیٹسفیکشن ہو کہ جی سوال صحیح ہو رہے ہیں. میتھمیٹکس کی خوبصورتی یہی ہے کہ کسی طریقے سے کریں، کسی اسٹیپ سے کریں، کہیں پہ بھی کریں، اس کا الٹیمیٹ آنسر ایک ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہی ایک خوبصورتی ہے میتھمیٹکس کی. لیکن جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اب میں تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، ٹرانسپیرنسی سلائڈس تیار ہیں، لیکن جو میتھمیٹکس کا مزہ آتا ہے نا ہاتھ سے کرنے کا، اس کا کچھ مزہ ہی کچھ اور ہے. جس طریقے سے ہاتھ کے کاریگر ہوتے ہیں، جس وقت وہ کارپینٹری کا کام کرتے ہیں، ایک شاہکار بناتے ہیں تو ان کو بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹس، میتھمیٹکس کا جب طالب علم خود ہاتھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو جواب آتا ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. وہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ایٹرنل خوشی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. آپ بھی اس کو سوال کو جب سالو کریں گے اور بہت ساری ایکسرسائز کریں گے، میں آپ کو کنوینس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بہت ساری کریں گے، اسائنمنٹ دیں گے، ضرور وہ تو کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب کریں گے تو اس کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے. دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، آپ کھیلتے ہیں کرکٹ، پہلے تو ٹلے لگاتے ہیں، مزہ نہیں آتا بال کا، لیکن جب کھیلنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے بیٹ پہ بال آنی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے میری آپ کو ایڈوائز ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن جب تک پڑھیں اس کو کریں، کاپی پینسل ہاتھ میں ضرور رکھیں. گو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بھی سوال سالو کر سکتے ہیں، ایکویشن ایڈیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے سافٹ ویئر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج بھی جو پینسل سے سالو کرنے کا مزہ ہے شاید اتنا نہ آئے. لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگ تو نئے زمانے کے لوگ ہیں کہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے زیادہ مزہ آتا ہے. چیٹ کا تو اپنا ہی مزہ ہے نا، ہم لوگ تو بات کر کے خوش ہوتے ہیں،
آپ لوگ شاید چیٹ کر کے خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس اس کو کرتے رہیں. دوسری ایگزامپلس کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے طریقہ کار بتایا ہے یہ صحیح ہے، آگے چل رہا ہے، آگے پروسیڈ ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل نمبر 2. یہ ایگزامپل 2 تو نہیں، یہ تو 3 آ گئی. 2 تو ہم نے پہلے کر لی ہیں. ہاں 3 آ گئی ہے. یہ اکویشن بڑی سادہ سی ہے، ڈی ایکس پلس ایکس اوور وائی مائنس سائن وائی ڈی ایکس اکول ٹو 0. اس کے اندر ایم تو 1 ہے، بڑا سادہ سا ہے. ایم کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو وائی 0 آ جائے گا. این آپ کے پاس کیا آ گیا، ایکس اوور وائی مائنس سائن وائی، ایکس اوور وائی مائنس سائن وائی. اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو کچھ اور جواب آئے گا. اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کرلی ایم بائی کرلی وائی از ناٹ اکول ٹو کرلی این بائی کرلی ایکس. دیکھتے ہیں یہ اسٹیپس. دیکھیں ایم کی ویلو 1 آ گئی اور این کی ویلو آپ کے پاس ایکس اوور وائی سائن وائی، ایکس اوور وائی مائنس سائن وائی. ٹھیک ہے. ناؤ یہ آپ کے پاس ایم اور این کی ویلو آئی. اس کو ڈفرینشیٹ کریں، آپ کے پاس کرلی ایم بائی کرلی وائی 0 تھا، یہی میں نے بتایا تھا. اینڈ کرلی این بائی کرلی ایکس اکول ٹو 1 اوور وائی. یہ آ گیا، دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشن جو تھی سیٹسفائی نہیں ہو رہی. آگے چلیں جناب، آگے چلتے ہیں. ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت کے اندر این ایکس مائنس ایم وائی ڈیوائڈ بائی ایم، این ایکس مائنس ایم وائی ڈیوائڈ بائی ایم. اس کو کیلکولیٹ کریں از اکول ٹو 1 اوور وائی مائنس 0 اوور 1 1 اوور وائی. یہ ایکسپریشن تھا جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیں. اس کو یو ہمارے پاس کیا جائے گا، دیکھیں جی، یو از اکول ٹو ای ٹو دی پاور انٹیگرل ڈی وائی بائی وائی. پھر ڈی وائی بائی وائی کیا ہوتا ہے، لاگ نیچرل آف وائی. اس کا ایکسپونینشیل لیں آپ تو آپ کے پاس وائی آ جائے گا. تو یو وائی انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس کے اندر ہمارے پاس سمپل سا وائی آ گیا. آگے چلیں، سولوشن لکھیں. سولوشن کیا ہوگا ہمارے پاس، پہلے ڈفرینشیل اکویشن لکھیں، وائی ڈی ایکس پلس ایکس مائنس وائی سائن وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. اب ہمارے پاس ایک ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن ہو گئی جس میں ایم آپ کے پاس وائی ہو گیا اور این آ گیا ایکس مائنس وائی سائن وائی. اسی اسٹیپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس اس کو ہم نے کیا کیا، ری ارینج کر دیا. کچھ ٹرمس کو ادھر رکھا، کچھ کو ادھر لے کے گئے. وائی ڈی ایکس پلس ایکس ڈی وائی مائنس وائی سائن وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. پھر پڑھ لیں دوبارہ سے، وائی ڈی ایکس پلس ایکس ڈی وائی مائنس وائی سائن وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ری ارینج کرنا ہے. ان ٹرمس کو، جو بھی ہمارے پاس ٹرمس آ گئی ان کو ری ارینج کرنا ہے اور اکویشن کو ایسے کرنا ہے تاکہ وہ انٹیگریبل ہو جائے اور آسانی سے آپ انٹیگریٹ کر لیں اور آپ اس کا جواب لکھ سکیں. یہ جو انٹیگریٹنگ فیکٹر کی خوبی یہی ہے کہ آپ ایک اکویشن کو انٹیگریبل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس وائی اٹ از کالڈ انٹیگریٹنگ فیکٹر. اس کو تھوڑا سا اور بھی ڈسکس اور کریں گے، ابھی جو آگے تو ایک لیکچر آئیں گے اس میں بھی استعمال ہوگا اور اس کی اپلیکیشن پتہ چلیں گی اور اس کی سگنیفیکینس بھی تھوڑی سی پتہ چلے گی. اس کو آگے چلتے ہیں، اس کو آگے سالو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تاکہ ایک ایگزامپل اور کر سکیں جلدی سے. جی جناب، ہمارے پاس اکویشن آ گئی، ڈفرینشیل آف ایکس وائی مائنس وائی سائن وائی ڈی وائی. اب یہ آسانی سے اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے اور اس کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں. کیا جواب آئے گا، دیکھیں کیا جواب یہی آیا، ایکس وائی پلس وائی کاس وائی مائنس سائن وائی از اکول ٹو سی. یہ جناب اس کا سولوشن آ گیا، یہ اس کا جواب آ گیا. اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے سالو کر لیا اینڈ دیٹس واٹ اٹ واز ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، آگے چلیں، جلدی سے ایک اور ایگزامپل کر لیں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہے. یہ جو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈفرینشیل اکویشنز کافی آسان سی ہیں، لیکن میں نے جیسے کئی دفعہ کہا ہے کہ میکینیکل چیزیں جب دوسرا آدمی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بڑے آسان سی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کو خود کرنی پڑیں تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں. تو ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو کانفیڈینس اور ڈیولپ ہو جائے. ایکسرسائزز آپ نے اس کے بعد کرنی ہے جب لیکچر ختم ہو جائے گا. تو لیٹس ٹیک اندر ایگزامپل.
ہاں جی نیکسٹ ایگزامپل نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس؟ ایگزامپل 4 آئی جناب ایکس اسکوائر وائی مائنس 2x وائی اسکوائر ڈی ایکس مائنس ایکس کیوب مائنس 3x اسکوائر وائی ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس وہی ایک اسٹینڈرڈ فارم آف ڈفرینشیل اکویشن ہے. کس فارم میں ہے؟ ایم ڈی ایکس پلس این ڈی وائی از اکول ٹو 0, جس کے اندر ہم کمپیئر کر کے ویلو معلوم کرتے ہیں. ایم کی ویلو ہمارے پاس آ گئی ایکس اسکوائر وائی مائنس 2x وائی اسکوائر, این کی ویلو آ گئی ایکس کیوب مائنس 3x اسکوائر وائی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں, آگے کیلکولیٹ کریں ہم. ایکس ایم پلس وائی این کیا ہے ہمارے پاس؟ ایم کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں, این کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں, سمپلیفائی کریں, 2-3 اسٹیپ اکٹھے کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا ایکس اسکوائر وائی اسکوائر وچ از ناٹ اکول ٹو 0. یہ کنڈیشن آپ کے پاس آ گئی. تو اب اس کے اندر یو کیلکولیٹ کرنا تو آسان ہو گیا, انٹیگریٹنگ فیکٹر وہ کیا ہو جائے گا 1/xm پلس وائی این. دیکھتے ہیں یہی لکھا ہے, یہی لکھا ہے جناب, u از اکول ٹو 1/x اسکوائر وائی اسکوائر. یہ ہمارا انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا. اس سے ملٹیپلائی کریں گے اکویشن کو بہت سائڈس پہ, اور اس کے بعد اس کو ہم انٹیگریٹ کر کے سالو کر لیں گے. تو ہمارے پاس کیا آ گیا 1/y مائنس 2/x ڈی ایکس مائنس x/y اسکوائر مائنس 3/y ڈی وائی از اکول ٹو 0. یہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کیا تھا, سمپلیفائی کیا تھا, ایک آدھ اسٹیپ اکٹھے کیے ہیں, اور اس کو انٹیگریٹ کریں تو دیکھیں جواب کیا آتا ہے آپ کے پاس. m یہاں پر ہے 1/y مائنس 2/x, اور n ہے آپ کے پاس مائنس x/y اسکوائر پلس 3/y. نیکسٹ اسٹیپ, curly m by curly y is equal to 1/y square with a negative sign which is equal to curly n by curly x. اس سے پروو یہ ہوتا ہے اس سے کہ ہماری جو ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ ایگزیکٹ ہے. آگے چلیں جناب, اس کو انٹیگریٹ کریں, سمپلیفائی کریں, دیکھیں جواب یہی آتا ہے x/y مائنس 2 log نیچرل x پلس 3 log نیچرل y از اکول ٹو c. یہ جو ہمارے پاس جواب آیا اس کو آپ فردر سمپلیفائی کر سکتے ہیں, فردر اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. مختلف جواب آئیں گے, مختلف فارمز میں آئیں گے, جواب ایک ہی ہوگا, ایکولنٹ آنسرز آئیں گے آپ کے پاس. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ میتھمیٹکس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال لیں اس کا الٹیمیٹلی جواب وہی آتا ہے. ایکولنٹ جواب آ سکتے ہیں لیکن آگے بھی فردر پروسیسنگ کر سکتے ہیں. تو جناب علی آج ہم نے یہ کیا کچھ کیا ہے, نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن پڑھی. اس سے پہلے ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنز پڑھی تھیں, اس سے پہلے ہم نے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشنز پڑھی تھیں, اس سے پہلے ویریبل سیپریبل فارم پڑھا تھا. تو لیکن آج کی جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جناب انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرتے ہیں جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رہے گا, ایکسرسائز جاری رہیں گی. اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلی دفعہ اس کے بارے میں تھوڑا سا. نیکسٹ لیکچر جو ہم کریں گے یا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں ہوگا. آج جو کچھ پڑھا ہے اس کی فردر ایکسٹینشن ہے, فردر اپلیکیشن ہے. انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس جو آج ہم نے اسٹڈی کی ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے, اسی کو آگے اپلائی کریں گے. یہ ٹاپک ہوگا ہمارا اگلے لیکچر کا. یہ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر کوئکلی آپ کو ریوائز کرا دوں کہ آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے. ہم نے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی ہے نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی. اس کے اندر جو ٹیکنیکس ہم نے استعمال کی اسے ہم انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیکس کہتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے کہ ایک ہم ایسا فیکٹر معلوم کرتے ہیں جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد نان ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن از کنورٹیڈ انٹو این ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن. اس کو ہم نے اپلائی کیا ہے, اس کی کچھ ایگزامپلس کی ہیں. یہ جو ایگزامپلس کی ہیں اس کی ڈیلی لائف کے اندر بھی اپلیکیشن ہم 3-4 لیکچرز کے بعد کریں گے. کافی سارا شاید 2 یا 3 لیکچرز اس پہ فوکس ہے کہ اپلیکیشن آف لینئر ڈفرینشیل اکویشنز کیا ہوتی ہیں, لیکن اپلیکیشن اس وقت تک کہ مفید نہیں ہوتی ہیں, سود مند نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کے پاس یہ ٹیکنیکس اچھی طریقے سے رواں نہ ہو سکے. تو جناب یہ تو تھا آج کا لیکچر اور اگلی دفعہ کے لیکچر کے بارے میں. امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا, غور سے سمجھا ہوگا اور آگے اس کو فالو کریں گے. شام کو جس وقت آپ فارغ ہو جائیں تو ایک دفعہ اس کو ضرور ذہن میں بھی ریوائز کریں, کاپی پینسل پہ بھی ریوائز کریں, کمپیوٹر پہ بھی ریوائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس میں مہارت حاصل ہو سکے. اگلی دفعہ انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کو دوبارہ سے اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ، السلام علیکم.